دارالعلوم دیوبند ایک فیکٹری ثابت ہوئی اور وہیں سے جنگ آزادی کا واویلا پھوٹا، وہیں سے جنگ آزادی کے مجاہدین تیار ہوئے۔ اس کے بعد 1857 کے بعد بزرگوں نے دیکھا کہ 5 لاکھ لوگ تو صرف دلی میں شہید ہوئے تھے، اور دلی سے لے کر کے سہارنپور تک تاریخ کے اندر آتا ہے کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر عوام نہیں بلکہ علماء کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ انگریز بہادر کرتا تھا کہ ہاتھی کے اوپر بٹھا لیتا تھا اور رسی کا پھندا پہلے سے درخت کے اندر لٹکا ہوا رہتا تھا، درخت کے اندر لٹکا ہوا رہتا تھا، اور اس کو گیا گلے کے اندر پھانسی ڈال دی، ہاتھی کو آگے چلا گیا، تڑپ تڑپ کر کے علماء مر جاتے تھے، عوام مر جاتی تھی۔ اسی لیے نہیں کہ ان کو جان پیاری نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے، ان کی خواہشات نہیں تھی، وہ بھی جینے کے لیے آئے تھے، وہ بھی جینا چاہتے تھے، ان کو بھی جینے کا حق تھا، ان کو بھی اپنی اولاد سے حق تھا، ان کو بھی اپنی اولاد سے محبت تھی، ان کے بھی خاندان تھے، ان کے بھی رشتہ دار تھے، لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا صرف اس لیے آنے والی نسل آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر زندگی گزارے۔ آپ کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے؟ آج آپ نماز پڑھتے ہیں انہی بزرگوں کی قربانی، آج آپ مسجد بنواتے ہیں انہی بزرگوں کی قربانی ہے، ایک نہیں دو نہیں لاکھوں لاکھ علماء کی قربانی ہے۔ آپ ان کو بھلا دیں گے؟ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے دنیا اس کو فٹ بال کی طرح استعمال کرتی ہے، یاد رکھو لوگوں۔ جو قوم اپنی تاریخ کو نہیں جانتی دنیا اس کو غبارے کی شکل میں اڑا دیتی ہے، لات مارتی ہے۔ آپ کے بزرگوں کی قربانی ہے، دوسروں سے کیا گلہ ہے، دوسروں سے کیا شکوہ ہے؟ مسلمان خود اپنی تاریخ سے ناآشنا ہے، مسلمان خود اپنی تاریخ نہیں پڑھتا۔ اگر مسلمان اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھے گا تو میری بات کو یاد رکھنا لوگوں، آگے وہ دن آئے گا تم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہو گے نہیں پڑھا سکو گے، مسجد کے اندر اذانیں دینا چاہو گے نہیں دے سکو گے، نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہو گے نہیں آ سکو گے۔ یہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ مسجد کے اندر سر جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1857 کے بعد دارالعلوم کے بزرگوں نے دیکھا کہ وہ بچے جن کے ماں باپ جن کے باپ انگریز کی دشمنی میں ڈوبا ہوا تھا، انگریز کی دشمنی ان کے رگوں پہ میں پیوست تھی، انہی کے بچے آج بے یار و مددگار یتیم راستے کے اوپر آ گئے ہیں۔ انگریز آتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے، مطلب صاف ہے کہ ہم تمہیں عیسائی بنائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور ٹھیک یہی نعرہ ان بزرگوں نے بھی دیا اور کہا کہ آؤ ہم مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے، لیکن ذہنی اعتبار سے تمہیں حجازی بنائیں گے، مکہ مکرمہ والے بنائیں گے، نبی والے بنائیں گے۔ اور ہوا یہی کہ وہ ماں باپ جن کو انگریزوں نے قتل کر دیا، جن کو انگریزوں نے پھانسی کے اوپر چڑھا دیا، ان کے بچوں کو ہمارے اکابرین نے دارالعلوم سے جوڑا اور اس طرح کے مدرسوں سے جوڑا۔ صرف دارالعلوم کی بنیاد نہیں رکھی گئی، آپ جا کر کے تاریخ پڑھیے، شاہی مراد آباد کی بنیاد رکھی گئی، جامع مسجد امروہہ کی بنیاد رکھی گئی اور مدارس سہارنپور کی بنیاد رکھی گئی، اس خطے کے اندر بے شمار مدارس کی بنیاد رکھی گئی اور کہا گیا کہ آؤ ہم تمہیں مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے، ذہنی اعتبار سے حجازی بنائیں گے، جسمانی اعتبار سے تمہیں غازی بنائیں گے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس نہ پیسہ تھا نہ دولت تھی، انگریز سب کچھ دے سکتا تھا، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس خزانے تھے، لیکن یہ بوریاں نشی لوگ، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کے دل کے اندر قوم کے تئیں تڑپ ڈالی تھی، یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان انگریز کی دشمنی میں ڈوبا ہوا تھا آج ان کی اولاد عیسائی بننے پر مجبور ہے، ان کو کھینچ کر کے لایا اور مسلمان باقی رکھا، ان کو پڑھایا لکھایا، بلکہ پڑھا لکھا کر کے
ذہنی اعتبار سے حجازی بنایا اور جسمانی اعتبار سے غازی بنایا، جنہوں نے آپ کو آزادی دلائی۔